بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول زندہ سائے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ اندر آ جائیے، سر عبدالرشید نے کچھ لمحوں کے تذبذب کے بعد ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں گہری سوچ کے آثار نمایاں تھے۔ اچھا شکریہ، میں تو سمجھا تھا ساری زندگی کا حال آپ یہیں دروازے پر کھڑے کھڑے ہی بتا دیں گے۔ عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تشریف رکھیے، سر عبدالرشید نے اس بار قدرے کرخت لہجے میں کہا، اور عمران یوں کرسی پر ڈھیر ہو گیا جیسے اسے ایک لمحے کے لیے بھی دیر ہو گئی تو اس پر آفت ٹوٹ پڑے گی۔ اپنا شناختی کارڈ دکھائیے۔ سر عبدالرشید کا لہجہ ضرورت سے زیادہ ہی کرخت ہوتا چلا جا رہا تھا۔ شناختی کارڈ؟ کمال ہے، آپ کو ایک انسان کی زبان پر اعتبار نہیں ہے اور ایک کاغذ کے پرزے پر زیادہ اعتماد ہے، عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یونس، سر عبدالرشید نے اچانک باہر کھڑے ہوئے مسلح سپاہی کو آواز دی۔ یس سر، سپاہی نے تیزی سے اندر داخل ہوتے ہوئے جواب دیا۔ ان صاحب کو کوئی حرکت نہ کرنے دینا، میں ذرا سینٹرل ریسرچ کونسل سے بات کر لوں۔ سر عبدالرشید نے تیز نظروں سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور سپاہی نے مشین گن یوں عمران پر تان لی جیسے وہ ذرا بھی اپنی جگہ سے ہلا تو وہ گولی چلا دے گا، لیکن عمران یوں اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا جیسے اسے کسی بات کی پرواہ ہی نہ تھی۔ سر عبدالرشید نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر آپریٹر سے سینٹرل ریسرچ کونسل کا نمبر ملانے کے لیے کہا۔ وہ ٹیلی فون کرنے کے ساتھ ساتھ عمران کو بھی گھورتے جا رہے تھے۔ ان کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا غیر ملکی جاسوس پکڑ لیا ہو۔ سر، بات کیجئے۔ چند لمحوں بعد آپریٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہیلو، میں عبدالرشید، ڈائریکٹر ریسرچ لیبارٹری بول رہا ہوں۔ سر عبدالرشید نے بڑے پروقار لہجے میں کہا، یس، سیکٹری 2، چیف ڈائریکٹر فرمائیے۔ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی، چیف ڈائریکٹر صاحب سے بات کروائیے۔ سر عبدالرشید نے سخت لہجے میں کہا، معاف کیجئے، وہ آپ سے ہی ملنے کے لیے یہاں سے گئے ہوئے ہیں، کیا آپ کے پاس نہیں پہنچے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ اوہ، کیا نام ہے ان کا؟ سر عبدالرشید نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ علی عمران صاحب، سیکرٹری نے جواب دیا، اور سر عبدالرشید کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے انہیں کسی نے اچانک گہرے کنویں میں دھکیل دیا ہو۔ مگر پہلے تو انیس صادق صاحب چیف ڈائریکٹر تھے۔ سر عبدالرشید نے رک رک کر پوچھا، آپ کی بات درست ہے جناب، انہیں حکومت نے ڈیپوٹیشن پر کہیں بھیج دیا ہے۔ اب علی عمران صاحب ہی چیف ڈائریکٹر ہیں، نوجوان آدمی ہیں وہ، اگر ابھی تک آپ کے پاس نہیں پہنچے تو پہنچنے ہی والے ہوں گے، سیکرٹری نے جواب دیا۔ اوکے، تھینک یو، سر عبدالرشید نے بڑے ڈھیلے لہجے میں جواب دیا، اور پھر ریسیور یوں کریڈل پر رکھ دیا جیسے ہارا ہوا جواری آخری بازی ہارنے کے بعد پتے رکھتا ہو۔ تم باہر جاؤ یونس، سر عبدالرشید نے سپاہی سے کہا، اور سپاہی تیزی سے واپس مڑا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران کے لبوں پر پر اسرار سی مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ وہ اس لیے مطمئن تھا کیونکہ وہ اس بات کا انتظام پہلے ہی کر کے آیا تھا۔ انیس صادق صاحب سے اس کی پرانی واقفیت تھی۔ دانش منزل سے نکل کر اس نے پہلے انہیں فون کر کے سارا پروگرام طے کر لیا تھا، اور ظاہر ہے انہوں نے سیکٹری کو اس بارے میں ہدایات دے دی تھیں۔ مجھے افسوس ہے جناب کہ میں آپ کو غلط سمجھا، سر عبدالرشید نے معذرت بھرے انداز میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن جس غلطی کا نتیجہ ملک کے لیے نقصان کی صورت میں نکلے اس غلطی کی سزا بہت سخت ہونی چاہیے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کے چہرے سے حماقتوں کی نقاب یوں اتر گئی کہ سر عبدالرشید بری طرح چونک پڑے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر عبدالرشید نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ سر عبدالرشید، اس لیبارٹری پر حکومت کروڑوں روپے اس لیے خرچ نہیں کرتی کہ آپ جو نئی ایجادات کریں وہ حکومت کے کام آنے کے بجائے مجرموں کے ہتھے چڑھ جائیں۔ عمران کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ ایجاد؟ مجرم؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر عبدالرشید کی آنکھوں میں شدید الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ سر عبدالرشید، آپ کی لیبارٹری میں ایک اہم ترین ایجاد ہوئی ہے، اور آپ نے اس ایجاد کے سلسلے میں حکومت کو سرے سے آگاہ ہی نہیں کیا، حالانکہ بین الاقوامی مجرم اس ایجاد کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں کود پڑے ہیں۔ عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا، آپ کو اس ایجاد کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ اور بین الاقوامی مجرم، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
سر عبدالرشید کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا۔ سر عبدالرشید، آپ یا آپ کے ساتھیوں کی حب الوطنی یا دیانتداری پر مجھے کوئی شبہ نہیں، لیکن آپ صرف سائنسدان ہیں۔ آپ کو یہ علم نہیں کہ آپ کی ایجاد کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، اور آپ نے خود ہی یہ راز منکشف کیا ہے، اور مجرموں نے اس کے حصول کے لیے جال پھیلا دیا ہے۔ عمران اب پوری طرح سنجیدہ تھا۔ میں نے یہ ناممکن ہے، میری زبان سے اس سلسلے میں ایک لفظ بھی نہیں نکل سکتا۔ سر عبدالرشید نے بڑے مضبوط لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، آپ نے گزشتہ دنوں جرمنی میں ایک سائنس کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، میں سرکاری طور پر اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا تھا، سر عبدالرشید نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہاں آپ نے ایک نجی محفل میں شراب پی، اور پھر شراب کے نشے میں آپ نے اس ایجاد کا ذکر کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بین الاقوامی مجرموں کی تنظیم اس کے حصول کے لیے میدان میں کود پڑی ہے، اور اگر سیکرٹ سروس کے سربراہ ایکس 2 کی طرف سے ہمیں مطلع نہ کیا جاتا تو یقیناً یہ ایجاد اور اس کا فارمولہ آپ سے حاصل کر لیا جاتا۔ عمران نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، میں نے شراب کے نشے میں ایجاد کا ذکر کیا؟ مجھے تو یاد نہیں، اور پھر چیف آف سیکرٹ سروس کو اطلاع مل گئی؟ عجیب بات ہے۔ سر عبدالرشید کی آنکھوں میں اب خوف اتر آیا تھا۔ سر عبدالرشید، مسئلہ صرف ایجاد کر لینے کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حفاظت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ آپ کو ایجاد ہوتے ہی حکومت کو اطلاع کرنی چاہیے تھی، تاکہ اس ایجاد کی حفاظت کا معقول اور مناسب بندوبست کیا جا سکتا۔ عمران نے کہا، اوہ، میرے تو ذہن کے کسی گوشے میں اس بات کا بعید ترین خیال بھی نہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ اس ایجاد کو مزید بہتر بنا کر حکومت کو پیش کروں۔ آپ یقین کیجئے میرے ذہن میں کوئی غلط خیال نہ تھا۔ سر عبدالرشید نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اس کی ساری اکڑ فوں اس طرح نکل گئی تھی جیسے غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے، اور اگر آپ کی دیانتداری پر ذرا بھی شک ہوتا تو اب تک آپ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اہم ترین ایجاد کو آپ فوری طور پر حکومت کے حوالے کر دیں تاکہ اس کی حفاظت کا معقول بندوبست کیا جا سکے۔ عمران نے مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا، جناب، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ ایجاد ابھی میرے ذہن کے مطابق مکمل نہیں ہے، اور ابھی اس سے کوئی ٹھوس فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سر عبدالرشید نے کہا، وہ کیسے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کے پوچھنے کا انداز ایسا تھا کہ سر عبدالرشید کو مجبوراً روشن سائے کی تفصیلات اسے بتانی پڑیں۔ عمران حیرت بھرے انداز میں یہ تفصیلات سن رہا تھا۔ حیرت انگیز، مجھے فخر ہے کہ ہمارے سائنسدان ریسرچ ورک میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں۔ عمران نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا، وہ واقعی اس ایجاد کے بنیادی فارمولے سے بے حد متاثر ہوا تھا، لیکن میرے نقطہ نظر سے اس ایجاد سے فی الحال دہشت تو پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی ٹھوس کام نہیں لیا جا سکتا۔ مثلاً کسی جنگی جہاز کا روشن سایہ اصل بمباری نہیں کر سکتا، کسی انسان کا روشن سایہ کسی دوسرے شخص کو پکڑ نہیں سکتا، اس سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس پر مزید ریسرچ کر کے اسے اس انتہا تک پہنچا دیا جائے کہ ایک روشن سایہ بالکل ٹھوس آدمی کی طرح تمام کام سر انجام دے، لیکن بذات خود وہ سایہ ہو۔ سر عبدالرشید نے کہا، ہاں، اگر ایسا ہو جائے تو شاید دنیا کا نظام ہی بدل جائے، تمام جنگی اسلحہ بیکار ہو جائے۔ لیکن سر عبدالرشید، مسئلہ یہ ہے کہ مجرم اس فارمولے کو حاصل کرنے کے درپے ہیں، اور اگر انہوں نے وہی فارمولہ حاصل کر لیا تو وہ اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کسی جرنیل کا روشن سایہ پیدا کر کے تمام جنگی دفاعی راز اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ واقعی اس ایجاد سے بے حد متاثر ہو رہا تھا۔ جناب، میرے خیال میں اس کا امکان تو نہیں، کیونکہ لیبارٹری میں جہاں یہ فارمولہ موجود ہے وہاں حفاظت کا انتہائی سخت نظام ہے، جسے توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ سر عبدالرشید نے جواب دیا، اور پھر عمران کے پوچھنے پر اس نے لیبارٹری کے سٹور کے گرد موجود حفاظتی حصاروں کی تفصیل بھی بتا دی۔ لیکن اس سائنسدان کو تو اغوا کر کے اس کے ذہن سے وہ فارمولہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ایسا بھی ناممکن ہے۔ ہماری لیبارٹری کے اصول کے مطابق جیسے ہی کسی ایجاد کے فارمولے کا تجربہ کامیاب ہوتا ہے، اس سائنسدان کے ذہن سے وہ فارمولہ مشینی طور پر صاف کر دیا جاتا ہے، اور اسے پھر اس فارمولے کے متعلق سرے سے کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور جس سائنسدان نے یہ فارمولہ ایجاد کیا ہے اس کا ذہن واش کیا جا چکا ہے۔ سر عبدالرشید نے کہا، آپ کو اس فارمولے کے مکمل کرنے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہے؟ عمران نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا، کیونکہ فارمولے کی تفصیلات معلوم ہونے کے بعد اس کی بھی یہ خواہش ہو رہی تھی کہ فارمولہ اس سٹیج تک پہنچ جائے جہاں روشن سایہ ایک سایہ ہونے کے باوجود ٹھوس اقدامات کر سکے۔ میرا خیال ہے اگر بھرپور طریقے سے کام کیا جائے تو کم از کم 1 سال چاہیے۔
सर अब्दुल रशीद ने सोचते हुए कहा, ओके, आप कतन बेफिक्र होकर इस काम में लग जाइए। मैं चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस को रिपोर्ट कर दूंगा, वो खुद ही उन मुजरिमों से निपट लेगा। ये फार्मूला हमारे मुल्क के लिए बेहद अहम है, इस पर पूरी दिल जमई से काम होना चाहिए। इमरान ने खड़े होते हुए बड़े संजीदा लहजे में कहा, शुक्रिया, मैं कोशिश करूंगा कि हम जल्द अज जल्द इसे तकमील तक पहुंचा दें। सर अब्दुल रशीद ने भी उठते हुए कहा, ओके, और सुने, अगर किसी भी वक्त आप खतरा महसूस करें या आपको किसी आदमी या अपने स्टाफ के मेंबर की कोई भी हरकत मशकूक मालूम हो तो आप चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस को सेक्रेटरी वजारत खारजा सर सुल्तान के जरिए इत्तला कर दें। बाकी काम सीक्रेट सर्विस वाले खुद ही कर लेंगे। इमरान ने कहा, बेहतर, मैं ख्याल रखूंगा। सर अब्दुल रशीद ने जवाब दिया और इमरान उससे मुसाफा करके कोठी से बाहर निकल आया। जूलिया शंग्रीला क्लब में दाखिल हुई तो एक लम्हे के लिए गेट पर ही ठिठक कर रुक गई, क्योंकि उस क्लब का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। वो पहली बार उस क्लब में आई थी। क्लब के हाल में सुर्ख रंग की इंतहाई मध्यम रोशनियां जल रही थीं। हर मेज पर शराब के जाम खनक रहे थे और एक कोने में बनी हुई स्टेज पर तकरीबन नीम उरिया नौजवान लड़की बेहंगम उछल कूद में मसरूफ थी। वो शायद अफ्रीका के किसी दूर दराज इलाके के कबायली रक्स कर रही थी। हाल की तकरीबन हर मेज पर नौजवान लड़कियां अपने साथियों पर उल्टी पड़ रही थीं। गर्ज ये कि पूरे हाल का मंजर खालिस्तान रोमांटिक हो रहा था। जूलिया के ठिठकते ही एक नीम उरिया वेट्रेस तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। मिस, इस वक्त तो कोई मेज खाली नहीं है, आप काउंटर स्टूल पर तशरीफ रखें। जैसे ही कोई मेज खाली हुई मैं आपकी रहनुमाई कर दूंगी। वेट्रेस ने मौतबाना लहजे में जूलिया से मुखातिब होकर कहा, और जूलिया सर हिलाती हुई खामोशी से काउंटर की तरफ बढ़ती चली गई, जहां दो चार गुंडे किस्म के नौजवान बड़ी तेज निगाहों से जूलिया का जायजा ले रहे थे। उन्होंने जानबूझकर साइड का स्टूल खाली करने के बजाय दरमियानी स्टूल खाली कर दिया था, ताकि जूलिया मजबूरन उनके दरमियान फंस कर बैठ जाए। आप इस स्टूल पर आ जाइए, मैं एक तरफ बैठूंगी। जूलिया ने बड़ी बड़ी मूछों वाले गुंडा टाइप नौजवान से मुखातिब होकर बड़े बावकार लहजे में कहा, क्यों, क्या हमारे दरमियान बैठते हुए तुम्हें तकलीफ होती है? उस नौजवान ने मुज़हिका खेज अंदाज में हंसते हुए जवाब दिया, और उसके बाकी साथी भी कहकहा मारकर हंस पड़े। मगर दूसरा लम्हा उस मूछों वाले नौजवान पर बड़ा भारी गुजरा। जूलिया ने हाथ में पकड़ा हुआ पर्स इतने जोर से उसके चेहरे पर मारा कि नौजवान चीख मारकर स्टूल से नीचे जा गिरा। उसके शायद तसव्वुर में भी न था कि जूलिया ऐसी हरकत कर सकती है। नौजवान के साथी यकदम उछल कर खड़े हो गए। उनके चेहरे गुस्से से सुर्ख हो रहे थे, और वो नौजवान भी नीचे गिरते ही यूं उछल कर खड़ा हो गया जैसे गेंद फर्श पर लगते ही उछलती है। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम राशेल पर हाथ उठाओ? अब अगर इसी हाल में तुम्हें बेइज्जत ना किया तो मूछें मुंडवा दूंगा। नौजवान ने, जिसका नाम राशेल था, इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, तुम जैसे मूछों वाले मैंने बहुत देखे हैं मिस्टर। जूलिया ने बड़े इत्मीनान से स्टूल पर बैठते हुए तज़हीक आमेज लहजे में जवाब देते हुए कहा, और जूलिया का यह फिक्रा तो जैसे जलती पर तेल का काम कर गया। राशेल इतनी तेजी से जूलिया की तरफ बढ़ा जैसे उसे एक लम्हे में पीस कर रख देगा, मगर दूसरे लम्हे जूलिया का पांव बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और उसके सैंडल की नोकीली टो आगे बढ़ते हुए राशेल के सीने पर पड़ी और वो चीख मारकर पुश्त के बल उलट गया। उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार थे। उसी लम्हे उसके 3 साथियों ने लंबे लंबे चाकू निकाल लिए। उन सब के चेहरे गुस्से की वजह से बुरी तरह बिगड़ गए थे, और उनका ये अंदाज देखकर जूलिया भी चौकन्नी हो गई। हाल में अचानक होने वाले इस हंगामे की वजह से रक्स बंद हो गया और हाल में बैठा हुआ हर शख्स इस्तरारी तौर पर खड़ा हो गया। खनकते हुए जाम और मुतरन्नम कह कहे अचानक दम तोड़ गए थे। उधर राशेल भी उठ खड़ा हो गया। अब उसके हाथ में एक लंबा सा चाकू था। अचानक एक वेट्रेस तेजी से आगे बढ़ी। प्लीज रुक जाइए, प्लीज, उसने इल्तजाइया अंदाज में राशेल के एक साथी से कहा, मगर उसने वेट्रेस को बाजू से पकड़कर जोर से एक तरफ धक्का दिया और वेट्रेस चीखती हुई एक मेज से जा टकराई। फिर इससे पहले कि कोई उन्हें रोकता, उन सब ने चाकू लहराते हुए जूलिया पर हमला कर दिया। हाल में उनके चाकू बिजली की तरह कौंधे और हाल में मौजूद हर फर्द ने खौफ से आंखें बंद कर लीं। मगर दूसरे लम्हे हाल में 2 दर्दनाक चीखें निकलीं, और फिर जैसे ही उन्होंने आंखें खोली 2 और चीखें बरामद हुईं, और वो सब ये देखकर हैरत से बुत बन गए कि उन गुंडों में से 2 के सीनों में चाकू दस्ते तक तराजू हो चुके थे, जबकि एक का बाजू पकड़कर जूलिया ने इस अंदाज में घुमाया था कि कंधे की हड्डी तक उतर गई थी।
جبکہ چوتھے کے سینے پر بھرپور فلائنگ کک پڑی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جولیا اسی طرح اطمینان سے کھڑی تھی جبکہ وہ چاروں فرش پر پڑے بری طرح تڑپ رہے تھے۔ اسی لمحے کلب کے مینیجر آفس کا دروازہ کھلا اور ایک گنڈا ٹائپ لہیم و شہیم آدمی باہر نکلا۔ یہ کیا ہنگامہ ہے؟ اس نے کڑکدار آواز میں کہا، اور پھر فرش پر پڑے تڑپتے ہوئے گنڈوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی ایک لمحے کے لیے حیرت سے چوڑی ہونا شروع ہو گئیں، لیکن اس نے جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ یہ گنڈے راسکلز ہال میں کیسے داخل ہوئے؟ اٹھا کر باہر پھینک دو ان کو، آنے والے نے چیختے ہوئے کہا، اور چند ہی لمحوں میں 5-6 قوی ہیکل نوجوان مختلف سمتوں سے نکل کر تیزی سے فرش پر تڑپتے ہوئے ان گنڈوں کی طرف بڑھے اور پھر انہیں دیکھتے ہی دیکھتے اٹھا کر ہال سے یوں غائب ہو گئے جیسے وہاں ان کا وجود پہلے کبھی تھا ہی نہیں۔ ویٹرسوں نے گیلے تولیوں پر فرش پر پھیلے ہوئے خون کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ بے فکر رہیں مس، یہاں کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ ویسے میں آپ کی بہادری کی داد دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میرے کمرے میں تشریف رکھیں۔ مینیجر نے بڑے احترام بھرے لہجے میں جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، جو ابھی تک بڑے مطمئن انداز میں کھڑی تھی۔ تھینک یو مسٹر، جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور سٹول کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک لہیم شہیم غیر ملکی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ مجھے کارلوس مائیکل کہتے ہیں مس، اس نے انتہائی مسرور انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ جولیانا فٹر واٹر، جولیا نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے جواب دیا۔ آپ ہماری میز پر تشریف لائیں، مجھے اور میری فرینڈ مارشیا کو آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوگی۔ کارلوس مائیکل نے بڑے احترام بھرے لہجے میں کہا۔ او ہاں ضرور، مجھے بھی آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوگی، جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ X2 کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ وہی آدمی ہے جس سے ٹکرانے وہ آئی تھی۔ اب یہ اتفاق تھا کہ تعارف بڑے اچھے طریقے سے ہو گیا تھا۔ جب جولیا مائیکل کے ساتھ اس کی میز پر پہنچی تو مارشیا نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ ایک ویٹرس نے خالی کرسی لا کر دی اور وہ تینوں بیٹھ گئے۔ ہال میں ایک بار پھر وہی ہنگامہ شروع ہو گیا جیسے چند لمحوں پہلے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ آپ نے کمال کر دیا مس جولیانا، ورنہ ایک لمحے کے لیے تو ہم دونوں یہی سمجھا تھا کہ آپ کی موت مقدر ہو چکی ہے۔ مائیکل نے بیٹھتے ہوئے بڑے تعریفی لہجے میں کہا، میں نے شوقیہ طور پر مارشل آرٹ سیکھا ہے اور میں اس میں ماسٹر کا درجہ رکھتی ہوں، اس لیے یہ 4 تو کیا 400 بھی میرا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے۔ جولیا نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، آپ اس ملک کی شہری تو نہیں لگتی۔ مارشیا نے کہا، میرا تعلق سوئٹزرلینڈ سے ہے، میں یہاں سیر و تفریح کے لیے آئی ہوئی ہوں۔ آج کسی نے اس کلب کی تعریف کی تو میں یہاں آ گئی، جولیا نے جواب دیا۔ ہمارا تعلق نیدرلینڈ سے ہے، ہم بھی سیر و تفریح کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ آپ سے مل کر واقعی بے حد مسرت ہوئی ہے۔ آپ نے ان ایشیائی باشندوں پر یورپی لوگوں کی برتری ثابت کر دی ہے۔ مائیکل نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا، یہ ہیں ہی اس قابل کمزور بونے، نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ میں بڑے شوق سے یہاں آئی تھی مگر یہاں آ کر بڑی مایوس ہوئی ہوں، جولیا نے جواب دیا۔ یہ لوگ واقعی بے حد پسماندہ ہیں، جاہل اور خود غرض، مارشیا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیا آپ واپس جائیں گی؟ مائیکل نے قدرے ہوس بھرے انداز میں پوچھا۔ اس کی نظریں بار بار جولیا کا جائزہ لے رہی تھیں۔ نہیں، جتنے ہی یہاں کے لوگ اجڑ ہیں اتنے ہی اس ملک کے نظارے پر اسرار ہیں۔ میں ابھی کم از کم 10-15 روز یہاں ٹھہروں گی، جولیا نے اس کا مقصد سمجھتے ہوئے کہا۔ او، پھر تو ہمارا وقت اکٹھے بہت اچھا گزرے گا۔ ہمارا پروگرام بھی 10-12 روز یہاں ٹھہرنے کا ہے، آپ ہمارے ساتھ ٹھہریں گی؟ مارشیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مائیکل کی پرہوس طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی کہ کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہی اس کی رال ٹپک پڑتی ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آج تک اس کے دل میں رقابت جیسا کوئی جذبہ نہ ابھرا تھا، بلکہ وہ تو خود ایسی لڑکیوں کو کوشش کر کے مائیکل کی جھولی میں ڈال دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے جلدی سے جولیا کو ساتھ رہنے کی آفر کر دی تھی۔ بہت بہت شکریہ، میں یہاں گولڈن ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہوں۔ اچھا، آرام دہ ہوٹل ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چھوڑیں ہوٹل کو، ہم نے تو یہاں ایک کوٹھی کرائے پر لے رکھی ہے، ایسٹ ونگ میں آپ ہمارے ساتھ وہاں رہیں۔ ہوٹل کی زندگی سے ہم تنگ آ چکے ہیں، مائیکل نے پرجوش لہجے میں کہا۔ آپ کو خواہ تکلیف ہوگی، جولیا نے اخلاقاً تکلف کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے بھی ایشیائی لوگوں کی طرح تکلف کرنا شروع کر دیا۔
خوب اچھا وقت گزرے گا، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، مل کر سیر و تفریح کے پروگرام بنائیں گے، مائیکل نے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ شاید اتنی دیر میں جولیا کا دیوانہ ہو چکا تھا اور چاہتا تھا کہ جلد از جلد جولیا جیسی اچھوتی چیز کو حاصل کر لے۔ اسے یہ خوبصورت لڑکی بے حد پسند آئی تھی، جس کے چہرے پر بے پناہ معصومیت تھی، ایسی معصومیت جو عام طور پر یورپی لڑکیوں کے چہروں پر نظر نہیں آتی۔ اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ مجھے پتہ بتا دیں، میں ہوٹل سے سامان لے کر وہاں آ جاؤں گی، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم اکٹھے آپ کے ہوٹل چلتے ہیں، وہاں سے آپ کا سامان لے کر کوٹھی چلے چلتے ہیں، مائیکل نے کہا، اور جولیا نے اقرار میں سر ہلا دیا، اور مائیکل نے اس خوشی میں ایک اور بوتل کا آرڈر دے دیا، اور جولیا کو مجبوراً ان کا ساتھ دینا پڑا۔ اب ظاہر ہے اس روپ میں وہ پیچھے کیسے ہٹ سکتی تھی، جبکہ ایکس2 کا واضح حکم تھا کہ ان سے تعلقات بڑھائے جائیں، اور پھر بوتل ختم ہونے تک مائیکل نے بل ادا کیا، اور پھر وہ تینوں اکٹھے ہی ہال سے باہر آ گئے جہاں مائیکل کی کار موجود تھی۔ ایکس2 کی طرف سے ایٹامک ریسرچ لیبارٹری کے ڈائریکٹر سر عبدالرشید کی مکمل نگرانی کا حکم ملتے ہی کیپٹن شکیل پریشان ہو گیا، کیونکہ اسے سر عبدالرشید کے معمولات کے متعلق اچھی طرح علم تھا۔ سر عبدالرشید اپنے ہی معمولات میں مگن رہنے والے سائنسدان تھے۔ سر عبدالرشید کا لڑکا آصف کیپٹن شکیل کا کلاس فیلو تھا، اس لیے فارغ وقت میں کیپٹن شکیل اس سے ملنے سر عبدالرشید کی کوٹھی پر جاتا رہتا تھا۔ سر عبدالرشید بھی اس سے اچھی طرح واقف تھے۔ واقفیت کا تو اس کے ذہن میں کوئی مسئلہ نہ تھا، وہ میک اپ بھی کر سکتا تھا، لیکن اصل پریشانی یہ تھی کہ سر عبدالرشید لیبارٹری میں مصروف رہتے تھے یا پھر کوٹھی میں گھسے اپنی لائبریری میں مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ شاذ و نادر ہی وہ باہر نکلتے تھے، اس لیے ان کی نگرانی کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی ایسی پوزیشن سنبھالے جس سے وہ لیبارٹری اور کوٹھی دونوں جگہوں پر اس کے ساتھ رہے۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا اور وہ بری طرح اچھل پڑا۔ اسے اپنا مسئلہ حل ہوتا نظر آیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ ایک بار سر عبدالرشید نے اپنے بیٹے آصف کے اصرار پر کیپٹن شکیل کو اپنا البم دکھایا تھا۔ اس البم میں سر عبدالرشید کے بچپن سے لے کر اب تک کی اہم موقعوں کی تصاویر تھیں، اور پھر ایک گروپ فوٹو میں انہوں نے ایک ادھیڑ عمر غیر ملکی کی تصویر دکھاتے ہوئے انہیں بتایا تھا کہ یہ ایک عظیم سائنسدان رالف میگاک کی تصویر ہے، جو انسان کو لافانی بنانے کے نظریے پر ریسرچ میں مصروف ہے، اور چونکہ خاندانی طور پر بے حد امیر ہے، اس لیے اس نے فاکلینڈ کے ایک جزیرے میں اپنی ذاتی لیبارٹری بنائی ہوئی ہے، جہاں وہ مسلسل ریسرچ میں مصروف رہتا ہے۔ وہ چونکہ نہ کوئی سائنس کانفرنس اٹینڈ کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے ملتا جلتا ہے، اس لیے دنیا والے اس کو نہیں جانتے، جبکہ سر عبدالرشید کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات ہیں۔ سر عبدالرشید اور وہ کلاس فیلو بھی تھے، اور کبھی کبھار وہ ایک دوسرے سے خط و کتابت بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار سر عبدالرشید اس سے جزیرے میں جا کر مل آئے تھے، اور کیپٹن شکیل کو سر عبدالرشید کی باتوں سے معلوم ہوا تھا کہ وہ رالف میگاک کی ذہانت سے بے حد متاثر ہیں۔ چونکہ کیپٹن شکیل نے رالف میگاک کا فوٹو اچھی طرح دیکھ رکھا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں اس کا پورا حلیہ موجود تھا، اور قد و قامت کے لحاظ سے وہ کیپٹن شکیل سے ملتا جلتا تھا۔ اس لیے کیپٹن شکیل نے رالف میگاک کا روپ بدلنے کا ارادہ کر لیا۔ اسے یقین تھا کہ سر عبدالرشید کو اگر شک نہ پڑا تو پھر وہ یقیناً اسے اپنے ساتھ رکھے گا اور اس سے کوئی بات نہ چھپائے گا۔ بہرحال وہ ایک چانس لینا چاہتا تھا، بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا۔ چنانچہ یہ سوچ کر وہ باتھ روم میں گھس گیا، جہاں ایک الماری میں اس نے اپنا جدید ترین میک اپ کا سامان رکھا ہوا تھا۔ رالف میگاک کے حلیے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اپنا میک اپ شروع کر دیا، اور تقریباً 1 گھنٹے بعد جب اس نے میک اپ مکمل کر کے اپنا تنقیدی جائزہ لیا تو آئینے کے سامنے کیپٹن شکیل کے بجائے رالف میگاک کو دیکھ کر اطمینان کا ایک طویل سانس اس کے منہ سے نکل گیا۔ اس کے خیال میں وہ اب مکمل طور پر رالف میگاک کے روپ میں ڈھل چکا تھا۔ پھر اس نے الماری میں سے ایک پرانے فیشن کا 3 پیس سوٹ نکالا جو انتہائی قیمتی کپڑے کا بنا ہوا تھا۔ 3 پیس سوٹ پہن کر اس نے پھر اپنے آپ پر تنقیدی نظریں ڈالیں، اور ہر طرح سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے ریوالور چیک کر کے کوٹ کی خفیہ جیب میں ڈالا، اور پھر باتھ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھایا۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر سر عبدالرشید کی کوٹھی کا نمبر ملانے لگا۔ اسے سر عبدالرشید کے معمولات کا اچھی طرح علم تھا، اس لیے اسے علم تھا اور یقین تھا کہ سر عبدالرشید اس وقت کوٹھی میں ہی ملیں گے۔ ہیلو! رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی،
اور کیپٹن شکیل آواز سنتے ہی پہچان گیا کہ یہ آصف کی سب سے چھوٹی بہن شگفتہ کی آواز ہے، جو 5ویں جماعت کی طالب علم ہے۔ سر عبدالرشید سے بات کرنی ہے، ان کا ایک پرانا دوست رالف میگاک بات کر رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے غیر ملکی لہجے میں بتاتے ہوئے کہا۔ او انکل رالف، آپ کی تو ڈیڈی بے حد تعریف کرتے رہتے ہیں، شگفتہ کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ او بیبی، بہت بہت شکریہ، یہ سر عبدالرشید کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو یاد رکھتے ہیں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انکل 1 منٹ ہولڈ کیجئے، میں ڈیڈی سے کہتی ہوں۔ شگفتہ کی آواز میں بچگانہ شوخی تھی، اور پھر چند لمحوں بعد فون پر سر عبدالرشید کی سنجیدہ آواز گونجی۔ عبدالرشید بول رہا ہوں۔ سر عبدالرشید نے شاید شگفتہ کی بات کا یقین نہ کیا تھا۔ عبدالرشید نہیں، سر عبدالرشید کہو فرینڈ، بغیر سر کے عبدالرشید اچھا نہیں لگتا، کیپٹن شکیل نے بے تکلفانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ کون ہیں؟ سر عبدالرشید کا لہجہ قدرے کرخت ہو گیا۔ ارے بھائی، مجھے پہچانا نہیں، میں رالف میگاک ہوں۔ ہاں بھائی، اب تم سر ہو چکے ہو، اب اپنے پرانے دوستوں کو کیسے پہچانو گے؟ کیپٹن شکیل نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر سر عبدالرشید کو کیا ہو گیا، وہ کیوں اسے نہیں پہچان رہے؟ اور پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا اور وہ ساری بات سمجھ گیا۔ دراصل اسے اس بات کا خیال تک نہ آیا تھا کہ اس نے رالف کی آواز کو کبھی نہ سنی تھی، اس لیے ظاہر ہے وہ رالف کی آواز میں بات نہ کر رہا تھا، جبکہ سر عبدالرشید یقیناً رالف کی آواز پہچانتے تھے، رالف میگاک، لیکن سر عبدالرشید کا لہجہ بے حد الجھا ہوا تھا، جیسے وہ ذہنی طور پر بے حد تذبذب کا شکار تھے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو کہ میری آواز تو رالف سے نہیں ملتی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک تجربے کے دوران اچانک گیس کا سلنڈر پھٹ جانے سے میں 3 دن تک موت اور حیات کی کشمکش میں پڑا رہا۔ جان تو بچ گئی، لیکن اس گیس کا اثر گلے پر ہو گیا اور نتیجہ یہ کہ آواز بدل گئی، کیپٹن شکیل نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ اب ظاہر ہے وہ اس کے سوا کیا کہہ سکتا تھا۔ او واقعی، میں اسی وجہ سے پریشان تھا، مگر تم کہاں سے بول رہے ہو؟ اس بار سر عبدالرشید کے لہجے میں نرمی کے ساتھ ساتھ بے تکلفی عود کر آئی تھی۔ وہ شاید کسی حد تک مطمئن ہو چکا تھا، اور کیپٹن شکیل اپنے اس بر وقت سوجنے والے بہانے پر دل ہی دل میں مسکرا دیا، کیونکہ اس طرح اس نے آنے والا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا تھا۔ فاکلینڈ سے نہیں بول رہا ہوں، بلکہ تمہارے ملک، بلکہ تمہارے شہر سے ہی بول رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس نے جان بوجھ کر فاکلینڈ کا نام لیا تھا تاکہ سر عبدالرشید کا رہا سہا شک بھی دور ہو جائے۔ او اسی شہر سے؟ لیکن تم نے اپنے آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ کمال ہے، جلدی بولو کہاں سے بول رہے ہو، میں ابھی تمہیں لینے آتا ہوں۔ اس بار سر عبدالرشید کے لہجے میں نرمی کے ساتھ ساتھ خاصی بے تکلفی بھی تھی، اور کیپٹن شکیل مطمئن ہو گیا کہ بات بن گئی ہے۔ اطلاع کیا دیتا، بس اچانک بیٹھے بیٹھے کام سے اکتا گیا تو خیال آیا کہ چلو کچھ تفریح کر لو، اور بس پھر اٹھ کر چل نکلا۔ تمہارا خیال سب سے پہلے آیا، اس لیے پہلی ہی فلائٹ سے چلا آیا، اور اس وقت ایئرپورٹ سے فون کر رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ تم وہیں ٹھہرو، میں کار لے کر ابھی آتا ہوں، سر عبدالرشید نے کہا۔ ارے چھوڑو تکلف، تم پہلے ایئرپورٹ آؤ، پھر مجھے ساتھ لے کر آؤ، میں خود ہی ٹیکسی پر تمہارے پاس آ جاتا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں لیبارٹری گیٹ پر کہہ دیتا ہوں، وہ تمہیں فوراً میرے پاس پہنچا دیں گے، سر عبدالرشید نے کہا۔ اوکے، باقی باتیں بعد میں، مجھے فی الحال بہت بھوک لگی ہے، میں جلد از جلد تمہارے پاس بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔ رسیور رکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے بیٹھا، آگے کے لیے پروگرام سوچتا رہا، پھر اٹھ کر اس نے فلیٹ کو تالا لگایا اور سڑک پر آ گیا۔ چند لمحوں میں ہی اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی، اور اس نے ڈرائیور کو ایٹامک ریسرچ لیبارٹری چلنے کا کہہ کر پشت سے ٹیک لگا لی۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی نے اسے لیبارٹری کے گیٹ پر پہنچا دیا۔ وہاں ایک جیپ اور 2 سپاہی شاید اسی کے انتظار میں کھڑے تھے، کیونکہ جیسے ہی اس نے اپنا نام بتایا وہ اسے جیپ میں بٹھا کر کوٹھی کی طرف دوڑ پڑے، اور کیپٹن شکیل دل ہی دل میں اپنے اس بہروپ پر مسکرانے لگا، اور عین جب اسے کوٹھی کا گیٹ نظر آیا اس کے ذہن میں ایک زبردست جھماکا ہوا، اور اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ اسے کتنی بڑی حماقت ہوئی ہے۔ اب تک اسے یہ خیال ہی نہ آیا تھا کہ رالف میگاک ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، ایسا سائنسدان جس کی ذہانت اور قابلیت کا رعب سر عبدالرشید جیسے سائنسدان بھی تسلیم کرتے تھے، اور کیپٹن شکیل ظاہر ہے سائنس کو اس حد تک نہ جانتا تھا۔ ظاہر ہے سائنس کی بات آتے ہی اس کا پول ایک لمحے میں کھل جائے گا، اس پہلو پر اس نے سوچا تک نہ تھا۔
جبکہ یہی پہلو سب سے اہم تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جیپ گیٹ پر پہنچ چکی تھی اور سر عبدالرشید گیٹ کے باہر کھڑے بے چینی سے جیپ کے رکنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا اردو ناول زندہ سائے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔